السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ کو بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے جمعرات کا اور تاریخ ہے 15 دسمبر۔ دوستو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پیارے دوستو، ارشد شریف خود تو چلے گئے، لیکن ان کے ٹویٹ اور ان کی تحریریں وقتاً فوقتاً ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ ایک ایسا ہی ٹویٹ میری نظروں کے سامنے سے آج گزرا جس میں ان کا ہر کہا ہوا لفظ اور جو ہے وہ سچ پر اور حقیقت پر مبنی ہے۔ شہید لکھتے ہیں، لگا کر آگ شہر کو بادشاہ نے کہا اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بولے حضور کا شوق سلامت رہے شہر بہت۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس شعر میں انہوں نے بادشاہ کسے کہا، کس نے اس پروان چڑھتے ملک کو پستی کی طرف دھکیل دیا، کیا کہیں گی ردا اس بارے میں آپ؟ السلام علیکم شمیم، السلام علیکم پاکستانیوں۔ کہتے ہیں نا ایک قوم کی بدقسمتی ہے کہ جب ارشد شریف چلا کے اپنے ٹویٹس میں اپنے کہتے ہیں نا نیوز چینلز پہ آ کے بیٹھ کر تبصرے کر رہے تھے اور عوام کو بتانا چاہ رہے تھے کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کون یہ فیصلے کر رہا ہے اور کون کہتے ہیں نا رجیم چینج کے پیچھے ہے۔ ارشد شریف ہمیں بہت پہلے سے بتا رہے تھے، مگر قوم کو اب سمجھ آئیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ جو انہوں نے کہا وہ سچ ثابت ہو گیا نا۔ اب ہمارے پاس اور کوئی دوسری راہ نہیں ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ارشد شریف ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے۔ ارشد شریف جو ہمیں کہنا چاہ رہے تھے اب سب کو سمجھ آ گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے اسی کو ہم آگے لے کے چلیں، اور ہماری یوتھ اس بات کو نہ بھولے کہ ارشد شریف نے کس کے پیچھے قربانی دی اور کس کے لیے وہ بہتری چاہتے تھے۔ صحیح دوستو، اعظم سواتی کے کیس میں جس جج نے فیصلہ سنانا تھا اس نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا، لیکن اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے ہی طاقتور قوتوں نے ان کا تبادلہ جو ہے وہ کر دیا۔ ان کی جگہ دوسرے جج آئے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک ہی طرح کی FIR جو ہے وہ اعظم سواتی کے خلاف جو ہے وہ درج کی گئیں۔ ردا کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ شمی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب بلوچستان میں ان کا کیس ریزالو ہو گیا تو ایک ہی طرح کی FIR ہے نا، ایک ہی طرح کا جرم ہے، ایک ہی مجرم ہے، تو پھر سندھ میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف عوام کو پاگل بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی اعظم سواتی کو بالکل ریلیز نہیں کرنا۔ کیوں نہیں ریلیز کرنا؟ ان کو پتہ ہے کہ اعظم سواتی باہر آئیں گے اور پھر وہ انصاف کے لیے پھر سڑکوں پہ نکل آئیں گے، پھر انصاف کی اپیل کریں گے، اور انہوں نے ان کو انصاف دینا کوئی نہیں۔ ان کو کہتے ہیں ان کے لفظ چپتے ہیں جب وہ سچ آ کے بیان کرتے ہیں، اس لیے تو ان کو اندر بند کیا گیا ہے۔ تو یہ بندہ اس طرح تو خاموش ہو نہیں رہا، اس کو ہم نے بہرانہ بھی کر کے دیکھ لیا، اس پہ ہم ظلم بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے ہر حد پار کر دی، مگر یہ بندہ پھر بھی کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے ان کو اندر بند اسی لیے کیا ہوا ہے کہ نہ وہ عوام کے سامنے آئیں گے، نہ وہ آواز اٹھائیں گے، یا پھر انہوں نے اس لیے ان کو بند کیا ہے کہ انہوں نے شاید ان کو جیل کے اندر ہی انصاف دے دینا ہے۔ صحیح دوستو، اسحاق ڈار کی مثال ایک ایسا الیکٹریشین جیسی ہے جو بلب ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا لیکن گھر کی ساری وائرنگ جو ہے وہ انہوں نے جلا دی۔ سرکاری خزانہ بالکل ختم ہو گیا، ملک کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور مگر میڈیا کی پوری توجہ ایک گھڑی پر ہے۔ آصف زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان کا بیانیہ بن نہیں پا رہا۔ آپ کا کیا کہنا ہے ردا اس بارے میں؟ مجھے شرمین سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے اندھے کیوں ہیں، کوئی آ کے ان سے سوال کیوں نہیں کرتا کہ 7 مہینے میں سرکاری خزانہ کہاں گیا؟ بالکل کیا کیا انہوں نے اس خزانے کا؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اتنا پیسہ گیا تو گیا کدھر؟ اسحاق ڈار واپس آئے تھے، مگر انہوں نے آنے کے بعد اس خزانے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا مجھے تو سمجھ نہیں پڑتی۔ اگر میں سوچوں بھی تو کتنی محنت سے عمران خان نے 30 سال میں جمع کیا خزانہ ملک کا، اور یہ سارا چوز گئے، اور وہ الیکشن کے لیے میرے خیال اسی لیے مانگ گئے ہیں کہ اب تو پیسہ بچا نہیں ہے، اب کیا لوٹنا رہ گیا؟ لوگ اب ٹیکس دے نہیں رہے، ڈالر لوگ باہر لے کے جا رہے ہیں، ڈالر جو باہر ہے وہ پاکستان آ نہیں رہا، اب ان کے بعد اور تو کچھ براہ نہیں لوٹنے کے لیے، تو انہوں نے کہا چلو بس ٹھیک ہے اب لوٹ لیا تو اب الیکشن کی طرف موو ہوتے ہیں۔ اب کہہ دیں گے کہ عمران خان نے الیکشن کرا تو ہم مان گئے تھے، مذاکرات بھی انہوں نے اب کرنا چاہیں عمران خان کے ساتھ، اور پھر وہی بات ہے چٹ بھی میری تو پٹ بھی میری کہ ہم مذاکرات کریں گے، ہمیں NRO 2 دے دیا جائے، اور NRO 2 کی تب ان کو ضرورت بھی نہیں رہی میرے خیال سے، سارے کیسز تو معاف ہو گئے، کیسز معاف، خزانہ خالی، بینک اکاؤنٹ فل، تو چلو اب الیکشن کرا لو، پھر نواز شریف کو واپس لے آؤ، اور پھر یہ جو پٹواری ان کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر اندھے بہرے گونگوں کی طرح ان کو ووٹ ڈال دیں گے۔ میں تو کہتی ہوں او فیض کو اس قوم پر، بھائی قوم نے میرے خیال سے وہی کوفہ والی قوم ہے جو کس طرح اندھے بہرے گونگے ہیں اور ظلم پہ ظلم دیکھے چلے جا رہے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ 7 مہینے میں ہمارا خزانہ کہاں گیا؟ کوئی تو بیٹھے، کوئی تو ان سے سوال کرے کہ 7 مہینے انہوں نے پاکستان کے خزانے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، ہمیں اس بات کا جواب دو۔ صحیح دوستو، جیسے ردا نے بتایا کہ موجودہ حکومت میں بیٹھے جو اراکین ہیں وہ عمران خان کے دور حکومت میں NRO 2 مانگ رہے تھے، عمران خان نے انہیں NRO 2 نہیں دیا اور اسی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔
حامد میر اپنے ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے سلمان شہباز سمیت ان کے سیاسی مخالفین کو NRO 2 دے دیا ہے. کیا آپ کو عمران خان کے الزام میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ رضا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ عمران خان نے جنرل باجوہ کی طرف ڈائریکٹلی کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. جب عوام باجوہ کے نعرے لگا رہی تھی، باجوہ کتا، باجوہ غدار، جب بھی عمران خان آگے کھڑے ہوئے کہ یہ نہیں کرو، بالکل اب صرف کہتے ہیں نا ایک کی بندی کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کرو. عمران خان نے پہلے بھی کہا کہ باجوہ کا بے شک سیاست میں کردار تھا، بٹ کہتے ہیں نا انہوں نے کھل کے کبھی باجوہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. جو شیڈی تھا اس کو انہوں نے عمران خان نے بتایا کہ یہ بندہ شیڈی ہے، پوری فوج شیڈی نہیں ہے. پوری فوج کو الزام مت ڈالو، اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو. اگر NRO 2 کی بات کی جائے تو NRO 2 انہوں کو دیا نہیں گیا، انہوں نے خود ہی آ کے لے لیا ہے. کسی نے ان کو NRO 2 نہیں دیا. عمران خان تو خیر کہتے ہیں نا NRO 2 کے سخت خلاف تھے، انہوں نے آ کے اپنے اوپر جو کیسز تھے خود ہی معاف کرائے، کیونکہ حکومت وہی بات ہے، چٹ بھی ان کی ہے، پٹ بھی ان کی ہے. صحیح. دوستو ملک کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہم عام الیکشن کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. ویسے تو اگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو تحریک انصاف ملک کی جو ہے نا وہ ایک طاقتور جماعت، سیاسی جماعت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے، جس کے چیئرمین عمران خان پاکستان کے عظیم لیڈر ہیں. ان کی سیاست کا گراف بہت بلندی پر ہے. اس الیکشن کے پیچھے عوام ہوگی یا فوج؟ ردا کیا کہیں گے اس بارے؟ شمی میں ایک اور بات کلیئر کرتی چلوں عوام کو کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان جو ہے فوج کے خلاف بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے فوج کی طرف انگلی اٹھائی ہے، عمران خان نے کبھی فوج کی طرف انگلی نہیں اٹھائی. عمران خان نے صرف اتنا کہا کہ فوج کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، فوج ہمارے ملک کے لیے ہے، سیاست کے لیے نہیں ہے، اس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. عمران خان پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اب جو الیکشن آئیں گے اس میں بھی فوج اپنے آپ کو ان الیکشن سے سیاست دور رکھے. عاصم منیر کا بھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ اب ہم سیاست میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. اور سننے میں کہتے ہیں نا سیاست میں ان کا حصہ بہت پرانا، ٹھیک ہے آپ انٹرفیئر کریں، آپ ایک ملک کے کہتے ہیں نا نگران ہیں، آپ کو انٹرفیئر کرنا بنتا ہے، مگر فیصلے آپ نہیں کر سکتے. جب آپ کو سیاست کا سین اور تے نہیں پتا تو پھر آپ کس طرح فیصلے کر سکتے ہیں؟ سیاستدان کہتے ہیں نا پرائم منسٹر کا کام ہے ملک کے فیصلے کرنا، آپ کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا. آپ کا کوئی سیاست میں کردار اب نہیں بنتا اور نہ آپ کو اب آگے کہتے ہیں نا عوام کو یہ حق دیجیے کہ عوام سلیکٹ کرے کہ کس نے آنا. اور عمران خان پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن. عمران خان یہ نہیں کہہ رہے کہ آ کے آپ مجھے ووٹ ڈالو، مجھے پرائم منسٹر بناؤ، میں تمہارے لیے یہ کروں گا، میں تمہارے لیے وہ کروں گا. عمران خان کہتے ہیں کہ عوام کو حق دیا جائے، صاف شفاف الیکشن کیا جائے، عوام خود چوز کر لیں نا. یہ تو کہتے ہیں نا عوام، عمران خان نے عوام کو نہیں بلایا، عوام ان کی بھی چل پڑی ہے. بالکل. عمران خان یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر عوام کو ان کا حق کے رائے دہی کا دیا جائے اختیار، تو چاہے وہ نون لیگ کو چوز کریں یا عمران خان کو، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ ووٹ ڈالیں. عمران خان نے پہلے کبھی کہتے ہیں نا شروع سے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میری طرف آؤ. بالکل. عمران خان آ کے اپنی کہتے ہیں نا اپنا نظریہ رکھتے ہیں، عوام خود بخود ان کی بھی چل پڑتی. کیوں؟ کیونکہ وہ عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں. عمران خان نے کبھی عوام کو کہتے ہیں نا ایک پلیٹ بریانی دے کے اپنے جلسوں میں نہیں بلایا کہ آپ کو وہاں ایک پلیٹ بریانی ملے گی. وہ بندہ تو کہتے ہیں نا ایک کپ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی دینا پسند نہیں کرتا حرام کے، کہ عوام کا پیسہ میں کیوں اس طرح خرچ کروں. اتنی بڑی بات ہے. اور عوام کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ان کو جلسوں میں نے عورتوں کو دیکھا، بوڑھی عورتوں کو بنا کسی غرض کے صرف ایک نظریے کے پیچھے. اگر یہ اپنا وہ نظریہ بنا لیں تو عوام میں بھی ان کو بھی سلیکٹ کرنے کو تیار ہے. مگر وہی بات ہے نا شمیم کہ یہ عوام کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اپنے خاندان اپنی نسلوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کیوں عمران خان کے پیچھے چل پڑی ہے؟ 90% عوام جو ہے کہتے ہیں نا عمران خان کے ساتھ، اور 10% ہے وہ انہیں کے حرام کی کھاتوں پہ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں اور ان کی نسلیں انہیں کے حرام کے پیسے پہ پلی ہیں، تو اس لیے وہ پھر ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، جس کا نقصان پورا ملک اٹھاتا ہے. بالکل صحیح. دوستو کل تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور میں لبرٹی چوک میں اپنے پاور شو کا اختتام کریں گے. وہاں پر ان کا جلسہ ہے، تو دیکھیں پھر کل وہ کس طرح کے وہاں سے فیصلے کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف یا عمران خان جو ہے وہ اب یوتھ کو جگا رہے ہیں. وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ یوتھ میرے ساتھ کھڑی ہو، وہ یوتھ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے ردا؟ شمی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ان سیاستدانوں نے 30 سال اپنے حکومت میں کبھی یوتھ کی طرف کہتے ہیں نا آواز اٹھائی ہو یا یوتھ کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہو؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں یوتھ کو سیاست سے دور رکھا گیا؟ کیوں یوتھ کو نہیں بتایا گیا؟ کتابوں میں تو ہم نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ آئین ہمارا کیا تھا. بالکل ہمیں نہیں بتایا جاتا. صرف 7 کہتے ہیں 14 نکات قاعدے کو پڑھا دیے گئے کہ بس وہی حقیقت ہے. آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں سیاست کا تو کھیل ہی کچھ اور ہے. ہم تو اندھے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمیں تو عمران خان نے بتایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے باتیں ہمارے سامنے کھل کر آئیں. اور پھر یوتھ کی بات کریں اگر ہم، تو یوتھ کو کھڑا کرنا کہتے ہیں ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے یوتھ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کو آگے لے کے چلنا یوتھ نے. بابا جیوں نے یوتھ کو
को कहते हैं पाकिस्तान को आगे लेके नहीं चलना, इनका तो ज़िंदगी गुजर गई। यूथ ने पाकिस्तान, कहते हैं क्रीम पाकिस्तान की तरक्की में जो एक आला किरदार अदा करती है वो हमारी यूथ है। हमारे यूथ ने पाकिस्तान खड़ा करा। अगर यूथ इस सियासत का हिस्सा बन जाए, मैं कहती हूँ, तो हमारा कहते हैं ना हमारा मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ पड़ेगा। क्योंकि यूथ जिस तरह सोच सकती है ना, ये बाबा जी उस तरह नहीं सोच सकते सारे जो बैठ गए हैं कुर्सियों पर। यूथ को भी कहते हैं ना खड़ा करें, क्योंकि यूथ सवाल करती है, यूथ जवाब चाहती है। और ये कहते हैं ना इन्होंने अपने सामने बगल बच्चे खड़े किए होते हैं जो ना सवाल करते हैं ना बोलते। इनको इस तरह के लोग चाहिए जो अंधे बहरे गूंगे हों। मगर इमरान खान शेडी नहीं है। आप इमरान खान सवाल करें, वो आपको जवाब देने को तैयार है। और ऐसा कितनी दफ़ा हुआ, हमने यूथ ने इमरान खान सवाल किया, इमरान खान ने उसको जवाब दिया। इमरान खान को सुनने में अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूथ से वो करने चले हैं। और रेगुलर के कहते हैं रेगुलर डेज़ में वो यूथ से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ आम लोगों से मिल रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। लगातार वो बंदा गोलियाँ खाने के बावजूद बिजी है। बिल्कुल। क्यों? वो भी आराम कर सकता है, वो भी घर में बैठ के ना कहते हैं ना टूर्स पे जा सकता है, आला ताला इलाज करा सकता था, सब कुछ कर सकता था। 3 गोलियां लगने के बाद वो बंदा लगातार काम पर है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए ताकि ये मुल्क कहते हैं ना इस पस्ती की तरफ जा रहा है, वो हम वहाँ रुक जाएं। अगर अवाम इमरान खान का अभी भी साथ नहीं देती, मैं कहती हूँ, तो फिर कहते हैं ना इस कौम का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर ये कौम भी वकूफ़ा वालों की तरह ही है, उनका अंजाम भी वकूफ़ा की तरह ही होगा। बिल्कुल सही। अगर अभी भी इमरान खान को अलग छोड़ देते हैं, मैं कहती हूँ, और अकेला छोड़ देते हैं, और फिर कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि इमरान खान जो है एक सियासी लीडर है, तो मैं कहती हूँ उनकी भूल है। जो इन्होंने 7 महीने में हमारे साथ किया है ना शमीम, अगर आप देखें, गौर करें, फिक्र करें, अगर आप रात बिस्तर पर लेटें और सोचें हमारे साथ हुआ क्या है। अरशद शरीफ चले गए, आतंकवादी अंदर हैं, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना दिया गया है। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ, लोग अगर हम उनको बताएं कि हम पाकिस्तान से, लोग पूछते हैं कि इमरान खान कैसे हैं। सुनने में आया पाकिस्तान बहुत डार्कनेस की तरफ जा रहा है। कितने लोग हमें ऐसे मिले जो अगर हम उनको बताएं कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें हकारत की नज़र देखा जा रहा है। रिदा, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कम हो गई है। इन्होंने हमें पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा करके रख दिया शमीम। हम किसी भी कोने में चले जाएं, हम पे कहते हैं ना एक हकारत की नज़र से लोग हमें देख रहे हैं, हमें एक क्वेश्चन मार्क की नज़र से लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इदारों और आवाम के दरमियान कितना ज़्यादा जो है फासला पैदा कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। अवाम कहते हैं ना, अवाम को तो कहते हैं ना एक कुत्ता बिल्ली से बदतर बना दिया। कुत्ता भी अगर कुत्ते की दुम्बे पाँव रख दो तो वो भी काटता है पलट कर। इन्होंने तो हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम इनको काट सके। इतना बुरा हाल इन्होंने हमें कर दिया कि हम यहाँ चिल्ला रहे हैं कि आदम सवाती को इंसाफ दो, इंसाफ दो। हम रोज़ मल्ला में व्लॉग्स बना रहे हैं, हम उनसे इंसाफ की अपील कर रहे हैं। 70 साल बुजुर्ग जो हैं वो उसके खिलाफ जो है अरशद शरीफ को बेदर्दी से इन्होंने शहीद कर दिया। लोग इनसे इंसाफ मांग रहे हैं मगर इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। रिदा, हर व्लॉग की तरह आज भी मैं कहूँगी, हमारे मुल्क में ना कहते हैं मर के बताना पड़ता है कि हम जो है हम पे जुल्म हो रहा है या हम हक पर हैं। वो बताता रहा, आज़म सवाती बता रहे हैं, मुराद सईद बता रहे हैं कि गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। सुनने में आया था बाजवा साहब चले जाएंगे तो फिर कहते हैं ना सियासत में तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि जब एक कहते हैं एक मगरमच्छ कम हो जाएगा तो बाकी मगरमच्छ खुद बखुद अपना रास्ता छोड़ देंगे। मगर फिर भी आपने कोई चेंज फील किया है? मतलब कि अभी भी डुगडुगी कोई और हिला रहा है, अभी भी कहते हैं ना किसी और के हाथ में इनकी डोरे हैं जो वो हिला रहा है। सलमान शहबाज बाजवा के जाने के बाद ही है, मतलब जब बाजवा साहब को अभी तक आराम नहीं आया, वो अभी भी सियासत खेल कर रहे हैं, अभी भी बैठे घर में बैठ के मतलब ताकत अभी भी उनके पास है और ताकत उनको किसी ने दी हुई है। बिल्कुल। कि अब सुनने में नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, इतनी उनकी हिम्मत हो गई कि वो आके वापस आवाम को फेस कर सकें और फिर आवाम कुछ ना कर सके। मैं तो कहती हूँ अगर नवाज शरीफ वापस आए तो आवाम को उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो दोबारा इलेक्शन किसी सूरत नहीं लड़ सकते। और मैं कहती हूँ अगर वो लड़ने खड़े भी हों तो आवाम को इतना जलील रुस्वा करे कि सारी ज़िंदगी इनकी नस्ल याद रखें कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब अगर ये वापस आए पाकिस्तान तो इनको यहाँ से जाने किसी सूरत ना दिया जाए, मैं तो कहती हूँ। और अगर ये काम सिर्फ आवाम कर सकती है शमीम, सिर्फ इमरान खान के कहते हैं ना बस की बात नहीं है। इमरान खान अकेले कब तक खड़े रहेंगे? आवाम अगर इनके साथ नहीं खड़ी होती, मैं अभी बार बार कल के व्लॉग में हमने ये बात की कि अब आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, आवाम को, औरतों को, बच्चों को सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादतियाँ हो रही हैं इमरान खान के साथ नहीं हो रही, उसका कुछ नहीं जा रहा। अगर वो अभी भी चाहे तो घर बैठ के आराम से बैठ के चाय पी सकता है, आराम सो सकता है, उसका कुछ नहीं जा रहा, आवाम का जा रहा है। अगर आवाम अभी भी खड़ी नहीं होती, मैं कहती हूँ शमीम, तो फिर इसका भी खुदाई हाफिज़ है। मैं तो कहती हूँ खुदाई इन पे रहम करे। फिर वही बात है, खुदा भी ऐसी कौम पे रहम नहीं करता जो अपने ऊपर खुद रहम ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हमें अब फैसला करना पड़ेगा कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, कि हक का साथ देंगे कि ना हक का। अपनी आज के व्लॉग का अख्तिताम मैं इस शेर पर करूँगी, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, एक हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कल का हिसाब लिबर्टी चौक में आवाम इंशाल्लाह इनका कर ही देगी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।